السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد صليت على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس کی شریعت تا قیامت ہے. قیامت تک کوئی ایسا نبی آنے والا نہیں جو کتاب لے آئیں اور نئی شریعت لے آئیں. عیسیٰ علیہ السلام کی جو نزول ہے اس کی حیثیت بھی یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو دین اسلام ہے، اسی کی نفاذ کریں گے اور یہی قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے اسی پر امت کو لے آئیں گے. اس کے بارے میں کوشش کریں گے. کوئی نئی شریعت اور ایسے نئے احکام اللہ کی طرف سے وہ نہیں لائیں گے، تو بلکہ وہ اگر اس حیثیت سے دیکھے تو اس حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے عملی زندگی ہے. عملی زندگی مقام اور حیثیت اپنی ہے اس کی، لیکن عملی زندگی اور اس کے لیے اس وقت جب وہ اس کی نزول ہوگی اس کی جو طرز زندگی، نظام زندگی، عملی زندگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی جو شریعت ہے، اس کی جو قرآن مجید ہے، اس پہ جو نازل ہے اسی کے مطابق چلیں گے، اسی کے مطابق چلائیں گے، اسی کی یہی احکام نافذ کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تا قیامت ہے. اور اس وجہ سے اللہ تعالی جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قول، ہر بات، ہر عمل اللہ نے اس کی حفاظت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرز زندگی اسوہ حسنہ، اس کی زندگی کے جتنی بھی مراحل ہے وہ سب ہمارے سامنے، سب محفوظ ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر دے دی. انہوں نے ایسی جامعیت کے ساتھ، ایسے کمال کے ساتھ، ایسے زبردست طریقے کے ساتھ اس کو محفوظ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اس کی مثال نہیں، اس کی نظیر نہیں کہیں ملتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسی میں نجات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، اس کی طرز زندگی کو اپنانا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ جل جو فرماتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں.
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو نبی کریم سے فرماتے کہ میری اتباع کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تب ممکن ہوگی کہ اس کی اتباع کے نقشے اس دنیا میں تا قیامت موجود ہو. تو تا قیامت جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اس آیت کا تقاضا کیا ہے کہ یہ حکم بھی تا قیامت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے، اس کی جو طرز زندگی ہے، اس کی جو نظام حیات ہے، اور اس کی پوری جو زندگی کی جتنی بھی چیز ہے وہ سب کیا ہوگی، وہ محفوظ ہوں گی تاکہ لوگ اتباع کر سکیں. لوگ کیا کر سکیں؟ اتباع کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کی حفاظت کے لیے ایسا تکوینی طور پہ ایسا بے مثال انتظام کیا ہے کہ وہ انسان اس کو سوچتے حیران رہ جاتے ہیں، محیر العقول ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے وہ گزر چکے ہیں. 1400 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا. اتنا طویل عرصہ ہوا لیکن آج تک اس زمانے تک جس میں ہم بیٹھے، آپ کسی عالم سے پوچھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قول سے متعلق پوچھیے، کسی عمل سے متعلق پوچھیے، اس کی حتیٰ کہ اس کی سیرت سے متعلق، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات ہیں اس کے متعلق، جس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیسے لیٹتے تھے، کیسے وہ جب نیند کے درمیان جب اس کی آنکھ کھل جاتی تو کیا پڑھتے تھے، اور جب اٹھتے تو کیسے کہتے تھے، کیا پڑھتے تھے، تہجد کے وقت اس کا کیا معمول کیا تھا، گھر میں کیا کرتے تھے، باہر کیا کرتے تھے، اور جب بیٹھنے کا انداز کیسے تھا. ایک تو اس کی جو فرائض ہے، واجبات ہے، وہ تو ایک الگ الگ چیز. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چال ڈال کہ وہ جب چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، قدم تیزی سے اٹھاتے تھے جیسے کہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اس طرح چلتے تھے. تو یہ ساری چیزیں کسی ایک چیز کے بارے میں آپ کسی عالم سے پوچھیں، ہر ایک بات سند کے ساتھ موجود ہے. ہر ایک بات سند کے ساتھ موجود ہے. ایسے نہیں کہ کوئی اپنی طرح سے کوئی بات کہہ سکے، کر سکے، اضافہ کر سکے، کمی کر سکے، نہیں. اس لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر یہ اللہ نے جو سند کا نظام بنایا ہے اپنے حبیب کے پوری زندگی اور اقوال افعال ہر چیز کی حفاظت کے لیے، اگر اس سند کا نظام نہ ہوتا تو جو چاہتا جو کہتا وہ بس وہ کہتا. لیکن یہاں نہیں کہہ سکتے. آپ دیکھیے ہم سے پہلے یہ بھی گزرے ہیں، نصارہ اور یہود بھی گزرے. موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات دوسری امت تک نہیں پہنچی، عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نہیں پہنچی، حتیٰ کہ ان کی جو کتاب ہے وہ بھی سب محرف ہے. وہ بھی کیا ہے؟ محرف ہے. اس کی کتاب جو ہے اس میں بھی ایسے ہے جیسے کہ کسی کی تصنیف ہو. انجیل برنباس، فلاں انجیل، اناجیل، مختلف انجیل ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی کوئی قول ہمیں قرآن بتائے تو وہ پہنچ جاتا ہے، ورنہ امتوں نے نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ چونکہ اس کی نبوت تا قیامت نہیں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت ہے، اور امت تا قیامت جو بھی لوگ آئیں گے تو اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سامنے موجود ہو. تو تب ہی ہوگی کہ جب وہ محفوظ طریقے سے ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. اس کے لیے اللہ نے ایسا بے مثال قسم کا انتظام کیا، سند کا ایسا انتظام کیا کہ کوئی
ایسا پہرا بٹھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کہ اس پہ کوئی کیا نہیں کر سکتے، دخل اندازی نہیں دے سکتے، کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہمارے صحاح ستہ ہے، جو کتابیں ہیں، امام جو صحیح بخاری ہے اور ترمذی شریف وغیرہ ہے، اس سے پہلے جب کتابیں نہیں لکھی گئی تھی، اس سے پہلے زمانے میں کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرتے، کوئی بھی بات منسوب کرتے تو پوری سند سے کرتے، سند کے بغیر کوئی بات قبول ہی نہیں ہوتی۔ حدثنا فلان حدثنا فلان، اس طرح پورا سند بتاتے، اس کے بعد وہ بات کیا ہوتی، تبھی قبول کرتے کہ ہاں، ورنہ کوئی کہتے کہ آپ بات کرتے ہیں اور نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں تو اس کی وہ کیا ہے، سند کی ہے، آپ کی اس بات کی سند کی ہے اس تک۔ تو ایک ایک بات آج ہم تک جو پہنچی ہے وہ سند کے ساتھ ہے، ایک ایک بات پہنچی سند کے ساتھ، اور اس میں ہمارے علماء نے اتنی زیادہ کوشش کی ہے، محنت کی ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے، کہ صرف اس لیے کہ تاکہ تھوڑی سی ہماری یہ جس کو علوی سند کہتے ہیں کہ تھوڑا سا قریب ہو جائے، اس کے لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے شام تک سفر کیا، شام تک کا سفر 1 مہینہ لگ جاتا ہے اس میں، اور اونٹ پہ سفر، گرمی، سردی، اور اسی طرح کے مختلف جو لوگ وہاں دیکھ چکے ہیں کہ جو تبوک تک، تو ہم بھی گئے ہیں تبوک تک علاقہ ہم نے دیکھا، تو وہ آج تک بیابان ہے، آج تک صحرائیں ہیں، کوئی زندگی کی چیزیں نہیں ہے اس میں، جگہ جگہ تھوڑی سی جگہ آ جاتی ہے بس، باقی سب اس طرح ویران ہے۔ پھر اس زمانے میں اس میں یہ لوگ کیسے سفر کرتے تھے؟ ہم تو گاڑیوں میں چلے گئے، تو پھر تبوک سے تو آگے بھی بہت سفر ہے شام تک۔ تو یہ سفر جو ہے یہ صرف اس لیے لی انہوں نے اور شام تک گئے، خود صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بیچ میں ایک اور صحابی کی واسطہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس سے براہ راست کیا کروں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن، اتنی صرف اپنے سند کو عالی کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ایک واسطے کو کم کرنے کے لیے اتنا طویل سفر، اتنا، حالانکہ خود کتنی صحبت اٹھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی صحبت اٹھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بہت ساتھ ساتھ رہے، بچپن سے ساتھ ساتھ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خاص شفقت تھی اس پر، کیونکہ اس کی بہنیں زیادہ تھی، اس کے والد صاحب عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے احد میں، تو اس پہ خاص خیال رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ شوق ذوق امت کی، اسی طرح مہینوں سفر کی، اور ایک ایک بات کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو جس طرح یہ جو ظاہری احکام ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال مبارک ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈال ہے، سیرت ہے، صورت ہے، عادات ہے، طریقے زندگی ہے، سب ہم تک کیا ہوا، محفوظ چلا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک اور چیز کی بھی حفاظت فرمائی۔ یہ تو سلسلہ تھا اس چیز کا کہ سند کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو اس کی جتنی بھی احکام ہیں دین اسلام کی، سب ہم تک پہنچ گئے، یا اس سے علاوہ جتنی بھی واقعات ہیں، جتنی بھی چیزیں سند کے ساتھ پہنچ گئی۔ ایک چیز اور ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر، اور اس کی جو صحبت جنہوں نے اٹھائی۔ تو ظاہر بات ہے کہ علوم تو آج بھی موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، احادیث مبارکہ موجود ہے، اسی طرح محفوظ ہے، اور تا قیامت محفوظ ہوگی۔ جتنے بھی فتین لوگ اور شریر لوگ یا منکرین حدیث وغیرہ جتنی بھی کوشش کرے، جو بھی کرے، جہاں جس طرف سے بھی آئے، اللہ تعالیٰ کے کلام بھی موجود ہوں گے، اسی طرح احادیث مبارکہ بھی موجود ہوں گی۔ یہ تو ہے، لیکن آج کسی کو صحابی کا درجہ مل سکتا ہے؟ نہیں۔ جتنا بھی کوئی بڑا محدث ہو،
بڑا عالم ہو، فقیہ ہو، جتنا بھی ہو، جس دور میں بھی ہو، تابعین کے دور میں ہو یا بعد کے ہو، وہ صحابی کے درجے کو کیوں نہیں پہنچتے؟ اس میں یہ مسئلہ نہیں کہ اس کے ظاہری علوم زیادہ تھے، ظاہری علوم زیادہ تھے. بہت سارے تابعین ہیں اور وہ قاضی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں، وہی قاضی ہے، وہ فیصلے سناتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک ہے. اس وجہ سے تو صحابی کہتے ہیں. کسی صحابی کو آپ شیخ الحدیث کہیں اور آپ کوئی مفتی کہیں تو وہ اس کے مقام کو کیا ہوتا ہے اور بھی کم کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو جو مقام صحابیت کے ملی ہے وہ صحبت سے ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی کوئی بدل نہیں ہے، تو اس وجہ سے آج کوئی نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے اور اس کے مقام تک کوئی پہنچ سکتا ہے. صحبت کے اتنے برکات ہوتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم سے جو ظاہری علوم ہے اور اس کی جو کچھ چیزیں تو آپ اس کی نقل کر سکتے ہیں، آپ کسی کو بتا سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سینہ بسینہ لینا پڑتا ہے، باطنی چیزیں ہوتی ہیں. باطنی چیزیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مثلا دینی حمیت ہے، دینی غیرت ہے، اور بہت ساری جو دل کے جو انوارات ہیں اور اس کے جو کیا ہے خیریں ہیں جو سینہ بسینہ ہوتے ہیں، کہ جس کے آپ کسی کو ایک حقیقت کے الفاظ میں بتا تو سکتے ہیں، لیکن باقی اس کی حرارت جو ہے، اس کی نور جو ہے، اس کی شعلہ جو ہے، اور اس کی جو فیضات ہے وہ کہاں سے منتقل ہوتے ہیں؟ وہ دل سے دل کو منتقل ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ صحبت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری علوم جو سیکھتے تھے وہ تو سیکھتے تھے، لیکن اس کی جو صحبت کے برکات ہوتے تھے وہ کیا ہے؟ وہ الگ ہے. تو کچھ چیز ایسی ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس سے وہ جو ان کے قلب مبارک سے جو نور لیا انہوں نے، تابعین نے اس کو وصول کیا، تابعین نے پہ تبع تابعین کی. تو ہمارے جو اکابر کی جو سلسلے اس کے مثلا شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ ہے، یہ ایک پاک دل ہے. کیا ہے اس کی؟ پاک دل ہے، صاف دل ہے. انہوں نے سینہ بسینہ فیض حاصل کیا کس سے؟ حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ سے. اور انہوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ، وہ بھی بڑا اللہ والا اور پاک دل ہے، صاف دل ہے. اس کی صحبت میں رہ کے اس کی کیا ہوا؟ سینہ بسینہ اس سے وہ ایک خیر لیا اس نے، جو ایک نور ہوتا ہے، ایک خیر ہوتا ہے. اسی طرح انہوں نے حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ سے وہ خیر لی. ظاہری علوم کے لیے تو رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن جو باطنی جو اس کو کہیں فیض کہیں اس کو اور علوم کہیں، تو وہ دولت کہاں سے حاصل کی؟ وہ حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ. اور آپ حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ کے سلسلہ کو دیکھیں تو یہ سیدھا کہاں چلے جاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. سمجھ آئی بات؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ تک جاتی ہے اور پھر وہ کہاں ہو جاتی ہے؟ اس کے لیے بھی جیسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے جو ظاہری علوم ہے اور اس کی سند کا نظام بنایا ہے تاکہ سند کے ذریعے سے پوری امت تک یہ خیر پہنچ جائے، اسی طرح جو باطنی فیوز ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک سلسلۃ الذہب بنائے، سلسلۃ الذہب بنائے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری وہ ہے، وہ جو دین کی جو احکام ہے اس کے لیے بھی بہت سخت وہ ہے، ایک نظام ہے. سخت نظام اس لحاظ سے ہے کہ جو کوئی کسی سے روایت کرے اس نے اگر پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی جھوٹ بولا ہو تو اسے حدیث نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، یہ ناقابل استدلال ہے. اگر وہ بہت نیک ہے، صالح ہے، بڑا ولی اللہ ہے، بزرگ ہے، لیکن بھول جاتے ہیں، اس میں
ضبط نہیں ہے تو اس کی بھی حدیث قبول نہیں کرتے، کہتے یہ ضعیف ہے. کیوں؟ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے حافظہ کمزور ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ کیا دیکھتے ہیں، یہ محدثین دیکھتے ہیں. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بڑے عادل، سکہ اور پکیزہ لوگوں کا انتخاب کیا تکوینی طور پہ اسماء الرجال کا فن وجود میں آیا، تکوینی طور پہ وہ جرح و تعدیل کا فن وجود میں آیا، تکوینی طور پہ یہ ایسا فن ہے کہ اس طرح کی فنون پہلے زمانے میں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اقوال مبارک، اس کی ساری زندگی کو پہنچانے کے لیے ایک محفوظ نظام بنا دیا. تو جیسا کہ وہاں پر اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ جو نے انتظام کیا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایسا نظام کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے، یہ جتنے بھی آپ ہمارے اکابر کی زندگیاں دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے جو خیر پھیلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پوری اس کا جو مبارک قلوب ہے اس کے لیے کیا منتخب کیا. ایک طریقہ ہے، ایک نظام ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ پورا پہنچاتے. تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے ظاہری جسم کے لیے جو چیز جس درجے ضروری ہے اس کا انتظام کیا ہے. سمندر کہاں پڑے ہوتے ہیں، ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بادلوں کے ذریعے سے کہاں پہنچاتے. تو ہمارے جو دین اسلام پہ چلنے کے لیے ہمیں ظاہری احکام محفوظ طریقے سے ہمیں ضرورت ہے، اللہ نے وہ بھی پہنچائی. ہمیں روحانی طور پہ اس نعمت کی دولت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو اس طرح کے روحانی سلسلے شروع کی، وہ اس کی کیا ہے، ایک مثال ہے. تو اس کی بھی اس وجہ سے یہ بھی بے سند نہیں. جتنے بھی آج ہمارے اکابر دیکھے، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، افغانستان میں، دنیا میں دیکھے، اس سب کا ایک سلسلہ کیا ہوتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے، وہ سلسلہ سیدھا پہنچ جاتا ہے، وہ بھی اس طرح ایک طریقے کے ساتھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسی کا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انتظام بھی کیا. آج کل آپ دیکھیں کہ ایک طرف کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مضبوط نظام بنایا، اور کس قدر محدثین حساس ہے کہ کوئی ایک راوی ہے، موجود ہے، عالم ہے، یا جانتے ہیں، یا کوئی اچھا آدمی ہے، لیکن زندگی میں ایک دفعہ سے کوئی اس طرح کی انہوں نے جھوٹ کہی ہے تو اس کی حدیث کو نہیں لیتے، اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے. لیکن آج کل دیکھیں کہ آج کل کس قدر بے احتیاطی ہے، خاص کر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. جو بھی واٹس ایپ کے ذریعے سے یا فیس بک یا دیگر ذرائع سے کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی اس کو اندازہ نہیں ہوتا. اور آج کل تو کیا ہے، وہ ہمارے عام جو لوگ ساتھی ہیں، وہ چیٹ جی پی ٹی اور اسی طرح کی جو دیگر ذرائع ہیں اس پہ خود لگتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں. کوئی اندازہ نہیں ہوتا. دیکھیں، نئی جدید چیزوں سے فائدہ اٹھانا، اس کو استعمال کرنا صحیح طریقے سے وہ بہتر ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. سمجھیے بات، یہ انتہا درجے کی بریک کام ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، کیا ہے یا ضعیف نہیں ہے. اور یہ تو بہت زیادہ خلط ملط اور بہت غلط کرتے ہیں، بہت کیا کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت نہ ہو، کسی بات کی بغیر تحقیق کی. تو ویسے بھی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اور پھر خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کرنا، اس کی کوئی بات کی اس کی طرف سے، تو اس میں آج کل بے انتہا کیا ہے، اس میں بے احتیاطی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے.